بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اور پھر جب ارشد اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک جائے گا تو اس درخت پر سے اتر کر گاؤں میں پہنچ کر وہاں پہ ارشد کی مکاری کا راز کھول دے گا۔ وہ بڑی پھرتی سے درخت پر چڑھا اور خوب اونچائی پر پہنچ کر گھنے پتوں میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ اسے کیا پتا تھا کہ ارشد تو جھاڑیوں میں چھپا اس کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ سعید کو درخت پر چڑھتا دیکھ کر ارشد کے لبوں پر مسکراہٹ سی پھیل گئی۔ کچھ دیر بعد وہ جھاڑیوں میں سے نکلا اور تیز تیز قدموں سے اس درخت کے پاس آیا جس پر سعید چڑھا ہوا تھا۔ اس نے چلا کر کہا، سعید، میں نے تجھے دیکھ لیا ہے، سیدھی طرح نیچے اترا۔ سعید سمجھ گیا تھا کہ اب تو کھیل ختم ہو گیا۔ وہ درخت سے کچھ نیچے کھسک آیا اور ایک موٹی سی شاخ پر بیٹھتے ہوئے بڑے نفرت بھرے لہجے میں بولا، ان زیورات کو سنبھالو، انہوں نے تمہیں اندھا کر دیا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے زیورات کی پوٹلی ارشد کی طرف پھینک دی اور وہ جھاڑیوں میں جا گری۔ ارشد نے کہا، اندازہ تو تمہارا ایسا ہی ہے جیسے کہ تم مجھ پر احسان کر رہے ہو، مگر بات ابھی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ میں جانتا ہوں کہ اگر میں نے تمہیں زندہ چھوڑ دیا تو تم گاؤں بھر میں جا کے مجھے بدنام کر دو گے۔ اس دنیا میں صرف تم ہی ایک واحد فرد ہو جو میرے اس راز کے بارے میں جانتے ہو کہ میں نے نمبردار کے زیورات کی پوٹلی بندر سے حاصل کر لی ہے۔ تمہاری موت اس بات کی ضمانت ہوگی کہ یہ راز ہمیشہ راز ہی رہے گا۔ یہ کہہ کر ارشد نے رائفل کا رخ درخت پر بیٹھے سعید کی طرف کر دیا۔ سعید کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ وہ ٹکٹکی باندھے ارشد کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ارشد نے سعید کے سر کا نشانہ لیا اور اس کی انگلی رائفل کے گھوڑے پر لرزنے لگی۔ کوئی لمحہ ہی جاتا تھا کہ ارشد کی رائفل سے نکلی ہوئی گولی سعید کی زندگی کا خاتمہ کر دیتی کہ جھاڑیوں میں اچانک ہی جیسے بھونچال آ گیا۔ پھر ایک بھیانک چیخ نے ارشد کے اوسان قطع کر دیے۔ اسے گھبرا کر دائیں طرف دیکھا، ایک دیو کی مانند بن مانس اس کے سر پر پہنچ گیا تھا۔ سعید کی خوشی سے ایک چیخ نکل گئی۔ یہ اس کا دوست بن مانس تھا۔ بن مانس نے اپنے لمبے اور طاقتور ہاتھ سے ایک ہی ضرب سے ارشد کو پیچھے کی جانب گر جانے پر مجبور کر دیا۔ ارشد کے منہ سے ڈری ڈری چیخیں نکلنے لگی تھی۔ وہ زمین پر چت پڑا رحم طلب نظروں سے بن مانس کو دیکھ رہا تھا۔ بن مانس کے منہ سے خوفناک گراہٹیں نکل رہی تھی۔ اس نے اپنے بھاری بھرکم پاؤں ارشد کے سینے پر رکھا اور اس پر سوار ہو گیا۔ ارشد کے منہ سے خون کا ایک فوارہ نکلا اور وہ ذبح ہوتے ہوئے بکرے کی طرح چیختے ہوئے تڑپنے لگا۔ پھر بن مانس اس وقت تک اس پر سے نہیں اترا جب تک اس کا جسم بالکل ساکت نہیں ہو گیا تھا۔ سعید ایک چھلانگ مار کر درخت سے کود کر نیچے اتر آیا اور بن مانس سے لپٹ گیا۔ بن مانس کا جسم کچھ بھیگا بھیگا سا تھا، ایسے معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ پانی سے نکلا ہو۔ اپنے دوست کے دشمن کو ختم کر کے بن مانس بے حد خوش نظر آ رہا تھا۔ اس نے سعید کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر ایک طرف کو چل دیا۔ تھوڑی ہی دور ایک جھیل تھی جو جنگل کے کافی بڑے حصے میں پھیلی ہوئی تھی۔ جھیل کے پانی میں 2-3 لکڑیوں کے موٹے موٹے شہتیر پڑے ہوئے تھے۔ بن مانس پانی میں گھس کر ایک شہتیر پر جا کر بیٹھ گیا اور اپنے پاؤں کو ادھر ادھر مارنے لگا جس سے شہتیر آگے بڑھنے لگا۔ بن مانس دانت نکال کر سعید کو دیکھنے لگا جیسے اس سے بھی جھیل کے اس مزیدار کھیل سے لطف اندوز ہونے کی دعوت دے رہا ہو۔ اب سعید نے سوچا کہ اس کا بن مانس دوست صبح سے سنو کے کھیل میں مصروف ہوگا، اسی لیے وہ اس سے ملنے کے لیے نہیں آ سکا۔ وہ بھی مسکراتے ہوئے پانی میں داخل ہو گیا۔ پھر کافی دیر تک بن مانس کے ساتھ جھیل کی سیر کرنے کے بعد اس نے بن مانس کو اشاروں میں یہ بتانے کی کوشش کی کہ اب وہ گھر جانا چاہتا ہے۔ پھر اس کے پاس سے چلے آنے کے بعد وہ سب سے پہلے ان جھاڑیوں میں آیا جہاں پر اس نے زیورات کی پوٹلی پھینکی تھی۔ زیورات کی پوٹلی اٹھا کر جب وہ جانے لگا تو اس کی نظر ارشد کی لاش پر پڑی جو کہ بے حد خوفناک لگ رہی تھی۔ سعید کو ایک جھرجھری سی آ گئی۔ اس نے سوچا اگر اس کا دوست بن مانس اس کی مدد کو نہ آتا تو وہ لالچی ارشد ضرور اس کا خاتمہ کر دیتا۔ اس سے اس بات پر بہت حیرانی ہوئی کہ بن مانس اس کی مدد کو کیسے آن پہنچا، مگر جب وہ بن مانس کے ساتھ جھیل کی سیر کر رہا تھا تو اس کی حیرانی دور ہو گئی کیونکہ جس درخت پر وہ بیٹھا تھا وہ درخت وہاں سے صاف دکھائی دے رہا تھا اور بن مانس اس کی شکل دیکھ کر بھی وہاں آ سکتا تھا۔ ارشد کے تیور دیکھ کر اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ اس کے دوست سعید کا دشمن ہے، لہٰذا اس نے اس کا خاتمہ کر دیا۔ جنگل سے باہر آ کر وہ بھیڑ بکریوں کو ساتھ لے کر گاؤں کی طرف چل دیا جو وہ سب سے پہلے نمبردار کے مکان پر پہنچا اور اس نے وہاں جا کر زیورات کی پوٹلی رکھ دی۔ نمبردار بہت خوش ہوا اور حیران بھی کیونکہ وہ تو زیورات کی پوٹلی کو صرف دیکھتا اور کبھی سعید کی شکل کو دیکھتا۔ سعید نے نمبردار کو شروع سے لے کر آخر تک پوری داستان سنائی۔ نمبردار سعید کی بہادری، شرافت اور ایمانداری سے بہت خوش ہوا کیونکہ اگر سعید چاہتا تو بڑی خاموشی سے تمام زیورات خود ہی ہضم کر سکتا تھا۔
اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوتی۔ نمبردار نے اس کی ایمانداری کا یہ صلہ دیا کہ اسے اپنا بیٹا بنا لیا، کیونکہ نمبردار کی تو کوئی اولاد تھی نہیں۔ تو آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ہماری کہانی کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ دوبارہ نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔